السلام علیکم ناظرین، اس ماہ رمضان میں اہل اسلام پر رحمتوں اور برکتوں کا سلسلہ جاری ہے اور ہم موجود ہیں فقیر خانہ میوزیم میں، جہاں سے ہم آپ کو مسلمانوں کے عظیم خطاطوں کے نمونے دکھا رہے ہیں۔ پچھلے سیگمنٹ میں ہم نے آپ کو عماد الحسنی کے داماد کی اس عرضی کے بارے میں بتایا تھا جو انہوں نے شاہ جہاں کے دربار میں پیش کی تھی۔ تو فقیر صاحب، پچھلے سیگمنٹ میں جس عرضی کا آپ ذکر کر رہے تھے اس عرضی کے بارے میں بتائیں۔ ہم لوگ جو ذکر کر رہے تھے پچھلے سیگمنٹ میں عماد الحسنی کے داماد عبدالرشید دہلوی۔ اب آپ دیکھیے کہ اس زمانے میں ایران میں نستعلیق کا اتنا چرچا تھا اور عماد الحسنی کا اتنا چرچا تھا، جو حادثہ عماد الحسنی کے ساتھ پیش آیا اور عماد الحسنی کا خاندان غریب الوطن ہو کے ہندوستان کی طرف آ گیا، اور یہاں پر عبدالرشید دہلوی جو ان کے داماد تھے، یہ شاہ جہان کے دربار میں انہوں نے ایک عرضی لکھی۔ عرضی میں لکھتے ہیں کہ میں غریب الوطن ہوں اور میں خطاط ہوں اور میں آپ کے دربار میں نوکری کا طلبگار ہوں۔ وہ عرضی اتنی خوبصورت عرضی لکھی اور اتنی خوبصورت نستعلیق لکھی، تو کہا جاتا کہ شاہ جہان نے اس کی عرضی کو دیکھتے ہی اس کو چوم کے آنکھوں سے لگا لیا کہ کتنا پاکیزہ خط ہے۔ تو وہ جو عرضی ہے وہ فقیر خانہ میں محفوظ ہے۔ اچھا، یہ عبدالرشید دہلوی جو تھے، انہوں نے خطاطی کہاں سے سیکھی تھی؟ یہ اپنے استاد عماد الحسنی سے سیکھی تھی۔ اچھا، اپنے سسر سے؟ اپنے سسر سے عماد الحسنی سے سیکھی تھی۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ جب عبدالرشید دہلوی ہندوستان آئے تو ہندوستان میں خطاطی کے بڑے چرچے تھے، اور خاص طور پر نستعلیق کے بارے میں لوگ اس کے دیوانے تھے۔ تو شاہ جہان نے اس عرضی کو دیکھنے کے بعد ان کو بلایا، ان کو آنر کیا اور ان کو اپنے بچوں کا استاد مقرر کر دیا۔ اچھا۔ تو شاہ جہان کا جو بڑا بیٹا تھا اس کا نام تھا دارا شکوہ۔ انہوں نے دارا شکوہ کو اپنا دارا شکوہ کے بھی اور اورنگزیب کے بھی استاد مقرر کر دیے، اور ان کو خطاطی سکھاتے اور ان کو میر خطاط بنا دیا۔ اچھا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ جو ہمارے باقی ماندہ خطاط تھے اور جن کے ہاتھ میں اس طرح کی خوبصورتی پیدا نہیں ہوتی تھی، اور عبدالرشید دہلوی کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد لوگ بڑا یاد کرتے تھے ان کو، تو کہا جاتا ہے کہ اگر تم نے اپنے ہاتھ میں خطاطی میں اتنی خوبصورتی پیدا کرنی ہے تو عبدالرشید دہلوی کے نام کا ختم کروایا جائے، اور ان کی یہ منتیں مانتے تھے۔ فقیر صاحب، ایک ایران میں نستعلیق تھی، پھر انڈیا میں نستعلیق آئی، تو ان دونوں نستعلیق میں کوئی فرق بھی تھا؟ جی ہاں، ہندوستانی نستعلیق میں ایرانی نستعلیق سے تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے۔ کیا فرق تھا اس میں؟ ایرانی نستعلیق اس کی خوبصورتی اپنی جگہ پہ ہے، اس کے عین غین فے کاف، اس کے جو حروف ابجد ہیں وہ تھوڑے سے ڈیفرنٹ کر دیے، سٹائل تھوڑا سا ڈیفرنٹ کر دیا اچھا ہندوستانی نستعلیق میں۔ جو ہندوستان کی پرانی نستعلیق دیکھی جائے، اور جو عبدالرشید دہلوی کے شاگرد تھے، وہ بالکل ہی ایرانی نستعلیق سے مشابہت رکھتی ہے۔ اچھا۔ مگر بعد میں جا کے یہ دہلی کی نستعلیق کہلائی، اور پھر ایک نستعلیق لاہور کی کہلائی۔ تو ان دو نستعلیق میں بھی کوئی بنیادی فرق؟ جی بالکل، اس کا بنیادی فرق یہی ہے کہ دہلی کی طرز تعمیر بھی اور دہلی کی نستعلیق لاہوری نستعلیق سے مختلف ہے۔ جو لاہوری نستعلیق کے موجد ہیں ان کا نام ہے عبدالمجید پروین رقم۔ لاہوری نستعلیق کے اندر جو سب سے بڑی چینج کی کہ اس کے ہمارے جو نون کا دائرہ ہے وہ ذرا زیادہ گول ہے۔ نستعلیق کا جو فرق ہے وہی فرق ہماری طرز تعمیر کا بھی ہے۔ اگر آپ جامع مسجد دہلی دیکھیں اور لاہور کی بادشاہ مسجد دیکھیں، ان دونوں کے معمار ایک ہی تھے، یعنی کہ لطف اللہ اور مہندس احمد تھے۔ ان دونوں کے اندر ایک تھوڑا سا فرق ہے، اگر آپ تھوڑا سا غور سے دیکھیں گے اور اگر آپ گوگل کر کے دیکھیں گے تو ان کے گنبدوں میں فرق ہے۔ اچھا۔ اور وہی فرق ہماری نستعلیق میں بھی ہے کہ نون میں فرق ہے، جس طرح نون کا فرق ہے، واو کے ماتھے پہ خم ہے۔ اور عبدالمجید پروین رقم نے جب یہ لاہوری نستعلیق بنائی تو وہ زمانہ تھا علامہ اقبال کا۔ اچھا، علامہ اقبال نے اپنی کتاب باغ درا اور باب جبریل وغیرہ جب ان کو دی لکھنے کے لیے، تو علامہ صاحب کی بڑی خواہش تھی کہ یہ کتاب دہلی نستعلیق یا ایرانی نستعلیق میں لکھی جائے۔ عبدالمجید پروین رقم نے ناراض ہو کے علامہ اقبال کا کلام لکھنے سے انکار کر دیا، اور جب انکار کر دیا تو علامہ صاحب بڑے پریشان ہوئے۔ علامہ صاحب نے دوستوں سے مشورہ کیا تو عبدالمجید پروین رقم کو منوایا کہ نہیں، آپ کی مہربانی، آپ اس کو لاہوری نستعلیق میں لکھیں، جو آپ نے نستعلیق کا ایجاد کی ہے، جو نستعلیق میں جدت ڈالی ہے، تو وہ لاہوری نستعلیق میں۔ تو اقبال صاحب کی جو فرسٹ ایڈیشنز ہیں وہ تمام کے تمام
عبد المجید پروین رقم کے ہاتھ کے، اور وہ لاہوری وہ نستعلیق ہے۔ لاہوری نستعلیق ہے۔ اچھا پھر یہ لاہوری نستعلیق جو ہے یہ کتنی مشہور ہوئی؟ یہ اتنی مشہور ہوئی کہ آج پاکستان کا جو نستعلیق کا خط ہے یہ لاہوری نستعلیق پہ بیس کرتا ہے۔ لاہوری نستعلیق کے بعد اس میں مزید بھی کوئی جدت آئی؟ دیکھیے جو قاعدے اور قیود عبد المجید پروین رقم صاحب دے گئے، آج تک اس نستعلیق کو بدلنے کی کوشش نہیں کی۔ نئے خط ضرور ایجاد ہوئے ہیں، جو لاہوری نستعلیق عبد المجید پروین رقم صاحب کا خط ہے وہ آج تک ویسے کے ویسے چل رہا ہے۔ فقیر صاحب کافی دیر سے میری نظر جو ہے نا یہ اس سونے کے باؤل پہ پڑ رہی ہے، اور مجھے یہ بتائیں کہ اس کے اندر کیا ہے؟ میری بڑی خواہش تھی کہ میرے پاس چھوٹے قرآن میں نے آپ کو دکھائے ہیں، بالکل دکھائے، باریک، تو میرے پاس مزید چھوٹا قرآن نہیں تھا، تو الحمدللہ میں نے ابھی ریسنٹلی ایکوائر کیا ہے ایک سکرول۔ تو یہ قرآن پاک ہے؟ جی پورا قرآن ارے پاک ہے ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ اجازت ہے آپ کو دکھاؤں؟ بالکل۔ دیکھیے میں اب آپ کو یہ قرآن پاک دکھاتا ہوں، ماشاءاللہ۔ یہ اس کا سائز ہے جی، یہ 1.5 انچ سائز ہے، اس کے باہر چمڑا لگا ہوا ہے، اچھا، اور یہ ٹریولنگ قرآن ہے۔ اچھا ویسے ہم پاکٹ سائز قرآن دیکھتے ہیں جو ریکٹینگل یا اسکیئر شیپ میں ہوتا ہے، لیکن یہ قرآن میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے۔ جس کو آپ پاکٹ سائز قرآن کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں ہم حمائل شریف۔ حمائل شریف، حمائل کا مطلب ہے کیری کرنا، حمل سے ہے کیری کرنا، کیرنگ قرآن۔ تو یہ آپ اس کو ٹریولنگ قرآن کہتے ہیں، یہ حمائل شریف ہے، یہ آپ کیری کر سکتے تھے۔ اچھا فقیر صاحب اس کی طرز کیا ہے اس قرآن پاک کی؟ یہ بڑا ہی خوبصورت نثر میں لکھا ہوا ہے، اچھا، ہم اس کو آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہ کتنا قدیم ہے؟ یہ تقریباً 200 سال پرانا ہے۔ 200 سال؟ جی ہاں، اور یہ سارے کا سارا قرآن ہے، اور پورے 30 پارے اس کے اوپر لکھے ہوئے ہیں۔ اچھا یہ خط کون سا ہے؟ یہ خط نستعلیق ہے؟ یہ خط نسخ ہے۔ نسخ ہے، جی ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر اعراب نہیں ہے؟ اعراب نہیں ہے، پر یہ پڑھا جاتا ہے۔ پڑھا جاتا ہے۔ اچھا فقیر صاحب یہ اوپر لکھا ہے الرحمن الرحیم المالک القدوس، اور اس میں ایک گولڈن سا ٹیکسچر آ رہا ہے، جی جی جی، کیا یہ سونے کا ہے؟ یہ سونے کا کام ہے۔ ارے واہ، آپ نے نستعلیق کے بارے میں بتایا، لاہوری نستعلیق، دہلی کی نستعلیق، اور یہ خاص طور پہ یہ قرآن پاک ہمیں دکھائے۔ تو ناظرین امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا یہ سیگمنٹ پسند آیا ہوگا۔ مجھے دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے ایکسپریسو۔